فصل العاشر ومن أنفع الأسباب لزوال القلق والهموم إذا حصل على العبد شيء من النكبات أن يسعى في تخفيفها بأن يقدر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمر ويوطن على ذلك نفسه، فإذا فعل ذلك فليسعى إلى تخفيف ما يمكن تخفيفه بحسب الإمكان، فبهذا التوطين وبهذا السعي النافع تزول همومه وغمومه، ويكون بذل ذلك السعي في جلب المنافع وفي دفع المضار الميسورة للعبد. فإذا حلت به أسباب الخوف وأسباب الأسقام وأسباب الفقر والعدم لما يحبه من المحبوبات المتنوعة فليتلقى ذلك بطمأنينة وتوطين للنفس عليها، بل على أشد ما يمكن منها، فإن توطين النفس على احتمال المكاره يهونها ويزيل شدتها، وخصوصا إذا أشغل نفسه بمدافعتها بحسب مقدوره، فيجتمع في حقه توطين النفس مع السعي النافع الذي يشغل عن الاهتمام بالمصائب، ويجاهد نفسه على تجديد قوة المقاومة للمكاره مع اعتماده في ذلك على الله وحسن الثقة به. ولا ريب أن لهذه الأمور فائدتها العظمى في حصول السرور وانشراح الصدور مع ما يؤمله العبد من الثواب العاجل والآجل، وهذا مشاهد مجرب ووقائعه ممن جربه كثيرة جدا. فصل العاشر نمبر 10 ومن أنفع الأسباب لزوال القلق والهموم، قلق اور اضطراب اور ہموم اور غموم کو دور کرنے کے لیے سب سے فائدہ مند اسباب، اذا جب حصل علی العبد شیء حاصل ہو یا آ جائے علی العبد بندے پر، شیء کوئی چیز، من النکباتی نکبات میں سے یعنی المیوں میں سے، مصائب میں سے، المیہ نہیں ہوتا کوئی پریشانی، مصائب مصیبت، یعنی جب کوئی چیز بندے پر آ جائے، کوئی پریشانی کوئی مصیبت وارد ہو جائے، ٹھیک ہے، تو کیا کرے؟ ان یہ کہ یسعی کوشش کرے، کیا؟ فی تخفیفہا، پیچھے پڑھ چکے، فی تخفیفہا اس کو کم کرنے میں، تخفیف میں، کیسے؟ بأن اس طرح کے، یہ کہ یقدرہ فرض کر لے، اندازہ کر لے، اسوأ سب سے برے احتمالات، احتمال کا سب سے برے امکان، احتمال کا مطلب امکان، التی وہ جو، ینتہی جا رکتا ہے، الیہا طرف اس کے، الامر یہ معاملہ، جہاں یہ معاملہ جا کے رک سکتا ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ اگر کسی پہ کوئی تکلیف آئی ہے تو وہ سوچے کہ اس کا میکسیمم کیا ہو سکتا تھا، تو میکسیمائز کر لے، اس کو میگا کر لے، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ جو ہے مصیبت اس کی تخفیف ہو جائے گی، وہ چھوٹی ہو جائے گی، یہ مطلب، یعنی اس وقت وہ اندازہ کرے کہ اس کی سب سے بڑی صورت کیا ہو سکتی، اور وہ اس میں اپنے آپ کو لے جائے، اور پھر دیکھے آنکھ کھول کے، ہے نہیں میں تو بہت کم ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے غم دور کرنے کا۔ وَيُوَطِّنُ عَلَى ذَلِكَ نَفْسَهُ، اور تیار کرے، اسٹیبلش کرے، عَلَى ذَلِكَ اس پر، نَفْسَهُ اپنے نفس کو، اپنی ذات کو اس کے لیے تیار کرے۔ فَإِذَا فَعَلَ پھر جب وہ ایسا کر لے یا کر لے گا، ذَلِكَ یہ، فَلْيَسْعَ تو چاہیے کہ کوشش کرے، سعین ہوتا نا کوشش، فَلْيَسْعَ چاہیے کہ کوشش کرے، إِلَى تخفیفی تخفیف کی، کم کرنے کی، ما یمکن جو ممکن ہو، تخفیف ہو اس کی تخفیف، یعنی کوشش کرے اس کو کم کرنے کی جس کا حد الامکان کم کرنا ممکن ہو، جتنا کم کرے، تو اس طرح کے نفس کو تیار کرے،
اور بحسب الامکان، حتی الامکان، حتی الامکان نفس کو تیار کرے. فبہذا التوطین، اس تیاری سے، وبہذا السعی النافع، اور اس نفع مند کوشش سے یا اس کے ذریعے، تزول، زائل ہو جائیں گے، ہمومہ، اس کے ہم، وغمومہ، اور اس کے غم، ویکون، اور ہوگا، بذل ذالک، یہ سب لگانا، یہ سب کرنا. بذل کا کیا مطلب ہے؟ تو خرچ کرنا، یعنی اس کام کے لیے کوشش کرنا ہو جائے گا. کیا؟ السعی، کوشش، فی جلب المنافع، منافع کے حصول میں، وفی دفع المضار، اور نقصان دہ چیزوں کو دور کرنے میں. المیسورۃ، آسان، یعنی یکون المیسورۃ للعبد، بندے کے لیے نفع مند چیز کے لیے کوشش کرنا، نقصان دہ چیز کو ہٹانا اس کے لیے پھر آسان ہو جائے گا. تو خلاصہ کیا ہے کہ بے قراریوں اور پریشانیوں کو ختم کرنے کے سب سے زیادہ مفید اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ جب بندے کے اوپر کوئی مصیبت آ پڑے تو اس کو کم کرنے کی کوشش کرے، اس طرح کہ وہ ذہن میں سب سے برے امکان کو لائے. یعنی اس سے زیادہ برا کیا ہو سکتا تھا کہ جس پہ جا کے معاملہ ختم ہوتا، کیونکہ ہر تکلیف کی ایک حد ہوتی ہے، اس سے آگے تو نہیں جا سکتا، تو آخری حد تک پہنچ جائے امیجنیشن میں، ٹھیک ہے، اور اسے فرض کرے کہ میرے ساتھ وہ ہو گیا یا یہ ہو سکتا ہے، تو اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار بھی کرے کہ اگر ایسا ہو گیا پھر کیا کروں گی، اگر ایسا ہو جاتا تو پھر مجھے کیا کرنا ہوتا. تو جب وہ ایسا کر لے گا اور اس کی کوشش کرے گا تو اس کو کم کرنے کا جتنا حتی الامکان امکان ہے وہ اس کو کر لے گا، اور پھر اس طرح اپنے نفس کو تیار کر کے اس کی ہم و غم اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. یعنی اس کوشش اور ایکسرسائز میں، یہ مینٹل ایکسرسائز ہے، اور اس کام کے لیے کوشش کرنا فائدوں کو حاصل کرنے میں، نقصان کو دور کرنے میں بندے کے لیے آسان ہو جائے گا. کیا سمجھ آئی؟ ہاں، جیسے ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ، تو اس میں اس کا خلاصہ آ جاتا ہے بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ. واٹس دا ورسٹ دیٹ کین ہیپن؟ یس، بی ہوپ فل فار دا بیسٹ اور بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ. تو جب ورسٹ کے لیے پریپیئر کریں گے اپنے آپ کو، اور پھر آپ امیجن کریں گے کہ آپ اس سے بہتر حالت میں ہیں، تو غم دور ہو جائے گا. جس سے میں نے بتایا نا کہ رات کو مجھے وہ کنڈیشن ایک دم سے یاد آئی، تو اس کی وجہ سے غم ہلکا ہوا اور اٹھی اور جا کے پھر دوائی لی. اس سے پہلے لیٹی ہوئی تھی. تو یہ چیز تھی کہ اگر اس سے زیادہ بڑا یاد کرو تو آپ کو اپنا کام لگنا شروع ہو جاتا. جیسے کسی کا بچہ بچھڑا ہوا ہو کسی دوسرے ملک میں بہت سے سالوں سے، تو وہ بہت لائق ہو گیا، اب شریف بھی ہے، عزت سے رہ رہا ہے، تو یہ سوچنا کہ چلو وہ زندہ تو ہے نا، یس، اور مجھے اس کی خیریت مل رہی، بالکل کبھی تو واپس آئے گا. وہ زندہ ہے، میرے پاس ہوتا اور وہ کسی وجہ سے معذور ہوتا یا کچھ، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہے اور اپنے کام پر ہے، اور اس وقت پھر کافی ریلیکس فیل ہوتا ہے. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اگر کوئی اپنا بنا ہوا ہے تو کم از کم وہ بھی سکون کا باعث ہے. ماں باپ کے لیے تو یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ بچے ویل اسٹیبلشڈ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ، آج کل میں دیکھ رہی تھی اتفاق سے بہت سارے ڈاکٹرز کے ساتھ ملاقات ہو رہی تھی، تو زیادہ سے زیادہ لوگ بہت ایکسٹریم کیسز تک ڈراتے ہیں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتنا زیادہ کیوں ڈراتے ہیں نا، ہر چیز کو اتنا زیادہ ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں. تو وہ اس لیے کہ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ مریض تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے تو وہ ان کو لگتا ہے کہ اچھا ہاں یہ تو بہتر ہو گیا. تو اس میں بھی میرا خیال میں خیر ہے. بالکل، یعنی وہ مریض کے لواحقین کو پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں ورسٹ کے لیے، اور اگر مریض ٹھیک ہو جائے تو خوشی خوشی. جی، میری ایک دفعہ سرجری ہوئی تو فرسٹ نائٹ صباحت نے مجھے کہا کہ پہلی رات بہت مشکل سے گزرتی ہے، تکلیف بہت ہوتی ہے. اب میں ساری رات انتظار کرتی رہی، ابھی تکلیف ہوتی ہے، ابھی ہوتی ہے. اگلے دن میں نے ان کو کہا الحمدللہ مجھے تو کچھ نہیں ہوا. تو کہتے ہیں آپ نے تیاری کی تھی، اللہ نے رحمت کر دینی تھی. اور جب کچھ ہو بھی جائے نا تو اس وقت بھی سوچنا چاہیے کہ اس سے برا بھی ہو سکتا تھا.
تو پھر شکر گزاری نہیں. کچھ بھی خدا نہ خاصا کار لگ گئی کسی کے ساتھ تو اب اس سے کتنا غمگین انسان، یہ کار لگ گئی اب اس کا بھرنا پڑے گا، فلاں ہو گیا، یہ وہ ڈیمیج بھی ہو سکتی تھی، ختم بھی ہو سکتی تھی. جی بھی سوچتے تھے نا کہ بڑی تکلیف کو سوچیں تو آپ کی تکلیف ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو کل میں شیشہ دیکھ رہی تھی تو میں اتنی پریشان ہوئی کہ میں یہاں بھی دانے نکل آئے، یہاں بھی نکل آئے. پھر اگلے دن کیا وہ اس سے بھی بڑا ایک نکل آیا. میں نے کہا وہ پہلے والے تو کچھ بھی نہیں تھے. پھر میں نے سوچا تو پورے منہ پہ نکل آئے تو کیا ہوگا، تو مجھے کم لگنے لگ گیا اور میں ریلیکس ہو گئی. تو اس طرح یہ سوچیں تو پازیٹیو وے میں. بالکل ہر معاملے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انسان کی سوچوں کا اس میں دخل ہوتا ہے نا. کچھ لوگ ایسے ہی مایوس زندگی بسر کرتے رہتے ہیں. اس طرح سے ایک تو سکون اور راحت ملتی ہے اس سچویشن میں خود کو فٹ کرنے سے، اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کسی اور کی سچویشن میں بھی خود کو دیکھ کے دیکھیں تو اصلاح کا ایک بہت اچھا پہلو نکلتا ہے، آپ کی اصلاح ہوتی رہتی ہے ساتھ ساتھ. تو اصول کیا ہوا کہ ناپسندیدہ حالات کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے. لائف از ناٹ بیڈ آف روزز. جو نعمتیں ہمیں ملی ہوں ان پہ اترائے نہ. یہ مت سوچے کہ یہ ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں رہیں گی. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اپنے رب پر بھروسہ کرے، کیونکہ جب تک اللہ پہ توکل نہ کیا جائے تو معاملات آسان نہیں ہو سکتے. پھر یہ ہے کہ بعض اوقات پسندیدہ چیزوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں بھی انسان کس طرح اپنے آپ کو مطمئن کر سکتا ہے، یہی سوچ کر کہ اس سے بھی برسٹ ہو سکتا ہے. نیکسٹ پیراگراف ہے فَإِذَا حَلَّتْ بِهِ أَسْبَابُ الْخَوْفِ وَأَسْبَابُ الْأَسْقَامِ. فَإِذَا پھر جب حلت بِهِ وارد ہوں اس پر، کس پر؟ انسان پر. اسباب الخوف، خوف کے اسباب یعنی ڈرانے والی چیزیں سامنے آئیں. وَأَسْبَابُ الْأَسْقَامِ اور بیماریوں کے اسباب. وَأَسْبَابُ الْفَقْرِ اور اسباب الفقر والعدم دونوں فقری کے معنی میں ہیں. عدم کا معنی ہوتا ہے نہ ہونا، محروم ہونا. کس چیز سے؟ لما یحبہ جس کو وہ پسند کرتا ہے. من المحبوبات محبوب چیزوں میں سے. المتنوعات مختلف قسم کی. یعنی جب انسان پر خوف، بیماریاں، فقر کے اسباب اتر آئیں، ان چیزوں سے محرومی ہو جائے جن کو انسان پسند کرتا ہے، یعنی مختلف طرح کی. آ گئی مصیبت، اب کیا کریں؟ فَلْيَتَلَقَّهْ پہلے کیا تھا نمبر 1 پیراگراف میں؟ پریپریشن. اور نمبر 2 ہے سچویشن پیش آ گئی. جیسے امتحان سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ خوف بھی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیاری کر رہے ہوتے ہیں. بس یہ زندگی بھی امتحان ہے، اس کی بھی آئندہ وقت کے لیے تیاری کرتے رہنا ہے. پھر جب وہ وقت آ جائے، ٹھیک، اب کیا کرے؟ امتحان کا کمرے میں بیٹھ گیا، پیپر ہاتھ میں آ گیا، اب کیا کرے؟ فَلْيَتَلَقَّ ذَلِكَ بِطُمَأْنِينَةٍ پورے اطمینان کے ساتھ اس کا سامنا کرے، اس کا مقابلہ کرے. یعنی ایک دم پینک نہ ہو. انسان کے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ تو ہونا ہی تھا. اس کے لیے تو میں کب سے اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا. مشکل اس وقت ہوتی ہے جب ہم ریالٹی کو ایکسپٹ نہیں کرتے. مثلاً کسی کی فوتگی کی خبر آئے تو جس نے اپنا مائنڈ پہلے سے بنایا ہوا ہو کہ یہ ہو سکتا ہے، اور بنانا چاہیے. مثلاً ہمیں یہ مائنڈ بنانا چاہیے کہ ہم نے مرنا کسی دن. تو جب موت کا فرشتہ نظر آ جائے تو پھر کیفیت کچھ اور ہوگی نا. کیا ہوگی؟ نفس مطمئنہ، کیونکہ پہلے سے تیاری ہے کہ جانا ہے. یہی حال اپنے پیاروں کے بارے میں بھی. اپنے بچوں کو دیکھیں یا بڑوں کو دیکھیں یا دوستوں کو یا کسی کو بھی، یہ ضرور سوچیں ایک دن تو جانا ہے. تو جو یہ پہلے سے سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ ایک دن جانا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جب وہ چلا جائے گا تو انسان صبر کر جائے گا کہ یہ ہونا تھا، یہ وقت اللہ نے لکھا ہوا تھا. تو یہی یہاں کہا جا رہا ہے کہ پہلے تو پریپیئر کریں اور جب آ پڑے تو اطمینان کا مظاہرہ کریں. کیونکہ اب بے چینی کے مظاہرے سے مصیبت میں جانا کوئی نہیں، وہ تو اتر پڑی. وہ تو بارش جو ہونی تھی ہو گئی، اب جو چیز ڈوب رہی تھی ڈوب گئی. اب کیا کریں؟ اب کام ڈاؤن ہو تاکہ آپ اس سچویشن کو ڈیل کر سکیں. بَطَوْطِينٍ لِلنَّفْسِ عَلَيْهَا اور نفس کی تیاری
اس کے بارے میں، یعنی اس کے بارے میں اپنے نفس کو راضی کریں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جب خوف کے اسباب اور بیماریوں کے اسباب اور محتاجی کے اسباب اور مختلف پسندیدہ چیزوں سے محرومی کے اسباب وارد ہو جائیں تو پھر چاہیے کہ اطمینان کے ساتھ سامنا کریں اور نفس کو ان پر تیار کریں. بلکہ الا اشد ما یمکن منہا، اس سے شدید ترین حالتوں پر جو ممکن ہے اس میں سے، یعنی ان میں سے ان شدید ترین حالتوں پر تیار کرے جو ممکن ہو. اصل میں مشکل جب پیش آتی ہے جب ہم ایکسپٹ نہیں کرتے کہ یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے، یہ اللہ نے قسمت میں لکھا تھا. ہم تقدیر کے فیصلے کو نہیں مانتے. یہ کیسے ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ پر بھی الزام، مجھ سے بھی ناراض، بندوں سے بھی ناراض، اپنے آپ سے بھی ناراض. پھر سوائے انگزائٹی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. پہلے کیا ہے، انسان تیار رہے. دوسرا کیا ہے، جب آ جائے تو کام رہے. اور پھر تیسرا کیا ہے، اس سے بھی برے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے کہ اس سے برا بھی ہو سکتا ہے. فإن توطین النفس، پس بے شک نفس کی تیاری، علی احتمال المکارہ، تکالیف اٹھانے پر. احتمال حمل سے ہے اٹھانا، یعنی تکلیف سہنا، اٹھانا. یعنی نفس کو جب اس تکلیف کے اٹھانے پر تیار رکھیں گے، یہونھا، وہ اس کو ہلکا کر دے گا. جب آپ مینٹلی پہلے سے پریپیئرڈ ہیں کہ یہ یہاں تک معاملہ ہو سکتا ہے. مثلاً ایک شخص سمندر میں اتر رہا ہے کشتی پہ، کیا وہ اپنے آپ کو مینٹلی کسی چیز کے لیے تیار کرتا ہے؟ عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو باد مخالف کا اندازہ کر کے بیٹھے کہ یہ ہو سکتا ہے. نہ ہو تو ویل اینڈ گڈ، لیکن یہ ہو سکتا ہے. جہاز پر کبھی آپ بیٹھے تو اس میں جب وہ انسٹرکشن دے رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ کی لائف جیکٹ آپ کی سیٹ کے نیچے ہے اور اس کو نکالیے اور ہوا یوں بھریے اور ایسا کیجیے اور آکسیجن یوں لیجیے، اور یہ نہیں کہ ہر جہاز میں ایسے ہی کوئی مشکل پیش آ جاتی. ونس ان ملین ٹائمز ایسا ہو سکتا ہے، ملین میں سے ایک کسی کے ساتھ حادثہ ہو سکتا ہے. لیکن تیاری ہر جہاز میں بیٹھنے والے ہر پیسنجر کو کرائی جاتی. تو یہ ہے توطین النفس کہ مینٹلی پریپیئرڈ رہو. ایئر ویکیوم بھی ہو سکتا ہے، جھٹکے بھی لگ سکتے ہیں، شدید قسم کا ہلاوا آ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے الرٹس، الارمز، وارننگ سب دی جاتی، اور یہ تیاری کے لیے ہوتا ہے. زندگی کی رائڈ بھی سموتھ نہیں ہے، اس میں بھی جھٹکے ہیں، اوپر نیچے ہوتا ہے، اس لیے سیٹ بیلٹ باندھ کے رکھا کریں. یحونھا ویزیل شدتھا، تو وہ اس کو آسان کر دیتا ہے. ویزیل شدتھا، اور اس کی شدت کم کر دیتا ہے، شدت کو دور کر دیتا ہے. وخصوصاً، اور خاص طور پر، اس اشغل نفسہ، جب وہ مشغول کر لے اپنے نفس کو بمدافعتھا، اس کی مدافعت کے لیے. مدافعت ہوتی ہے اس کو ریپیل کرنے کے لیے. بحسب مقدورہ، حسب طاقت، خاص طور پر جب وہ حسب استطاعت ان کو دور کرنے کے لیے اپنے نفس کو مشغول کر لیتا ہے. یعنی ساری انرجی کس پہ فوکس کر لیتا ہے کہ اب یہ پرابلم جو ہو گیا اس کو دور کیسے کرنا ہے. مثلا بارش ہوئی، چھت بہہ گئی، پانی نیچے آ گیا، کارپیٹ پڑا ہوا ہے، فرنیچر پڑا ہوا ہے، اب سچویشن آ چکی ہے پیش. اب آپ آنکھیں نہیں بند کر سکتے کہ میں بھاگ رہی ہوں، دروازہ بند کرو، باہر نکلو، یہ کیا ہو گیا. کیا کرتے ہیں؟ جلدی جلدی کارپیٹ ہٹانے لگتے ہیں، جلدی جلدی فرنیچر ہٹاتے ہیں، جلدی کوئی کپڑا لاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، وائپر لاتے ہیں، پانی ہٹاتے ہیں، جلدی سے چھت پہ جاتے ہیں، کہاں سے پانی آ رہا ہے اس کو بند کرتے ہیں. یہ سب کچھ کرتے ہیں نا. یہ سب کون کر سکتا ہے؟ جو کام ڈاؤن ہوگا. اور جو اس وقت پینک ہو جائے وہ کیا کرے گا؟ ادھر آؤ، یہ کرو، وہ کرو، اور وہ چیخ چہاڑ، دوسرے سمجھ نہیں آئے گی کیا مانگ رہا ہے، کیا ہو گیا ہے. پہلے تو اس کو سمجھانے میں دیر لگے گی، اور پھر وہ کام جب تک ہوتا ہے اور کام خراب ہو چکا ہوگا، پہلے سے بھی مصیبت بڑھ چکی ہوگی. ہاتھ پہ چھری لگ گئی، کیا کرنا ہے آپ نے؟ اب چھری لگ گئی، رگ کٹ گئی، خون بہے چلے جا رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا بہنا، کیا کرنا ہے؟ صرف حال حال مچانی، اس کو فون کرنا، اس کو فون کرنا، اس کو کیا کرنا ہے؟
فوری طور پر کس کے باندھ دینا ہے اس کو تاکہ خون رک جائے. لیکن یہ کون باندھے گا؟ جس کی عقل کام کرے گی. اور عقل کس کی کام کرتی ہے؟ جو اس وقت سولوشن ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور ساری انرجی کو اس پہ لگا دیتا ہے، نہ کہ رونے دھونے میں اور شور مچانے میں. فَيَجْتَمِعُ تو جمع ہو جائے گا فی حق ہی اس کے حق میں توطین النفس نفس کا اسٹیبلش ہونا مع السعی النافع نفع مند کوشش کے ساتھ، یعنی جتنی ہو سکے حسب طاقت اس کا علاج کرے گا تو اس کے حق میں نفس کی تیاری اور فائدہ مند کوشش دونوں جمع ہو جائیں گی. الذی وہ جو یشغل مشغول کر دے گا عن الاہتمام فکر کرنے سے بالمصائب مصائب کی، یعنی جو ہی وہ اپنے آپ کو حل تلاش کرنے میں مصروف کرے گا تو اس کی فکر غم سے ہٹ جائے گی، مصیبتوں سے ہٹ جائے گی. اچھا کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے نا، بحثیں شروع کر دیتے، بحث بحث بحث. اور کس بات پہ بحث؟ یہ ہوا کیوں، سارا وقت اسی پہ لگا دیتے کیوں ہوا. یہ بعد میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہوا، اس وقت کیا سوچنے کی ضرورت ہے؟ اب کیا کرنا ہے، اب اسے ٹھیک کیسے کرنا ہے. جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اب مثلا اگر کوئی گلاس گر کے ٹوٹ جائے تو پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ کرسیاں اٹھانی چاہیے یا کہ بچوں کی پٹائی شروع کر دینی چاہیے اور اٹھا کے کرسی سے ان کو نیچے پھینکنا چاہیے تاکہ وہ کرسیوں پہ جا پڑے. پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ بھی نکالنی پڑے گی، وہ بھی آپ نے نکالنی ہے، آپ اپنا کام بڑھا رہے ہیں. تو عقل مندی کا مظاہرہ کریں، ٹھیک ہے. تو فَيَجْتَمِعُ فِي حَقِّهِ اس کے حق میں دو چیزیں جمع ہو جائیں گی. کون سی؟ نمبر 1 تطیب النفس، یعنی نفس تیار ہو جائے گا اسے ٹھیک کرنے کے لیے. نمبر 2 السعی النافع، فائدہ مند کوشش. یہ دو چیزیں جس کے اندر آ گئی، یعنی ذہنی طور پر بھی اس نے ایکسپٹ کر لیا اور اس کو دور کرنے کے لیے وہ کوشش میں بھی لگ گیا. یشغل عن الاہتمام بالمصائب، وہ پھیر دے گا اس کو مصیبتوں کی فکر کرنے سے. عموماً رونا دھونا بیکار لوگ ڈالتے ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہوتا، جن کو کام ہوتا ان کو رونے کی فرصت نہیں ہوتی. وَيُجَاهِدُ نَفْسَهُ عَلَى تَجْدِيدِ قُوَّةِ الْمُقَاوَمَةِ لِلْمَكَارِهِ. وَيُجَاهِدُ نَفْسَهُ اور وہ کیا کرے گا؟ اپنے نفس سے جہاد کرے گا. کس بات پر؟ عَلَى تَجْدِيدِ قُوَّةِ الْمُقَاوَمَةِ، مقابلے کی قوت کی تجدید پر. تجدید رینیو کرنا، قوت پاور، مقاومہ مقابلہ، للمکارہ ناپسندیدہ چیزوں کی، یعنی جو ناپسندیدہ صورتحال پیش آ گئی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ اپنی انرجی کو فوکس کرے گا، رینیو کرے گا. مع ساتھ اعتماد ہی فی ذالک، اس معاملے میں اعتماد کرنے کے، اللہ اللہ پر، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ سب کرے گا. وحسن الثقۃ بہ، اور اس پر عمدہ بھروسہ کر کے، اعتماد کر کے اور بھروسہ کر کے، دونوں کا وہی لفظ لکھ لیں بے شک. ولا ریب، اور کوئی شک نہیں، ان لہذہ الامور، کہ ان کاموں کے لیے، فائدتها العظمی، اس کا فائدہ ہے بہت بڑا. کس کا فائدہ ہے؟ اللہ پہ بھروسہ کرنے کا بہت بڑا فائدہ ہے. فی حصول السرور، خوشی حاصل کرنے میں، وانشراح الصدور، اور سینوں کے کھلنے میں، مع ما یؤملہ العبد، ساتھ اس کے جو امید رکھتا ہے بندہ، من الثواب العاجل والآجل، جلدی ملنے والے اور دیر سے آنے والے ثواب کی. یعنی ساتھ ساتھ بندہ کس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ یہ مصیبت جو آئی ہے یہ میرے ثواب میں اضافے کے لیے آئی ہے، میری نیکیاں اور درجے بڑھانے کے لیے آئی ہے. تو پورا پرسپیکٹو بھی چینج ہو جاتا ہے. ان دونوں پرسنالٹیز کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں، ایک کیا کر رہا ہے، دوسرا کیا کر رہا ہے، ایک ہی حادثے پر، ایک ہی مسئلے پر. وَهَذَا مُشَاهَدٌ مُجَرَّبٌ، اور یہ چیز نظر آتی ہے، تجربہ کی گئی ہے، یعنی سب اس کا ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. وَوَقَائِعُهُ، اور اس کا واقع ہونا، ممن جربہ،
اس کے لیے ہے جس نے اس کا تجربہ کیا. جربہ تجربہ کیا. کثیرۃ جدا بہت زیادہ ہیں, یعنی جن لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے ان کے واقعات بہت زیادہ ہیں, یہ مطلب ہے. اور وقائع اس کا واقع ہونا, واقعات یعنی سٹوریز, ایسی سٹوریز بہت ساری ہیں جو لوگوں کے تجربے میں آتی رہتی ہیں. یعنی دو طرح کے لوگ ہیں, ایک وہ جو مصیبت پہ حال دعائی کرتے ہیں اور پہلے سے بھی زیادہ اپنا بھی اور دوسروں کا حال خراب کر لیتے ہیں, اور دوسرے یہ کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنی مصیبت کو ایکسپٹ کر کے اس کے سولوشن کے لیے ساری انرجی لگاتے ہیں. ایسے لوگ اجر بھی پاتے ہیں, جلدی بھی ان کے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں, اور اللہ کے ہاں بھی ثواب جمع ہو جاتا ہے, اور ان کا دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے. جی کوئی بولنا چاہے تو بتائیے. جی السلام علیکم. استاذہ میری 2 کزنیں ہیں, دونوں بہنیں ہیں. تو ایک کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی پہلے, تو وہ مطلب اس کا بیٹا بیمار تھا, وہ تیار تھی اس کے لیے, مطلب کہ ہو سکتی ہے, کافی زیادہ بیمار تھا, تو اس نے خود کو سنبھال لیا. تو 1 سال بھی نہیں گزرا تو اس کی دوسری بہن کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی. تو مطلب اچانک ہوئی, اس کو نہیں تھا, تیار بالکل بھی نہیں تھی. تو اس کی حالت اتنی خراب کہ وہ سلیپنگ پلس کھا رہی ہے, گھر والے اتنے پریشان ہیں اور اتنی حالات خراب ہوئے ہیں, لیکن وہ مطلب ایک تیار تھی اور ایک نہیں تھی, تو کیا سب کو پریشان. جزاک اللہ خیر. یہ تجربہ مشاہدہ ہے. ایک تیار تھی مصیبت کے لیے اور ایک تیار نہیں تھی. جو تیار ہوتا ہے وہ سنبھال لیتا ہے, اور جو تیار نہیں کرتا اپنے نفس کو ایکسپٹ نہیں کرتا, کیونکہ ڈکری آف اللہ ہے, اللہ کی تقدیر آ گئی ہے, کیوں نہیں مانتے؟ مان جاؤ, یہ ہونا تھا, کاش لو ایسا نہ ہوتا تو ویسا ہو جاتا. یہ سب باتیں ہیں. میں سوچ رہی تھی کہ صحابہ کی زندگیاں اگر ہم لوگ ان کے بارے میں پڑھیں تو وہ چینجز کو کتنی جلدی ایکسیپٹ کرتے تھے, کہ جب انہوں نے ہجرت کی, اپنی فیملیز, اپنی بیوی بچے سب کو چھوڑا ہے, اور ہمارے پاس سے کوئی ایک رشتہ بھی جس سے ہم لوگوں کو تھوڑی سی یعنی ہرٹ بھی ہو جائے, ہم اس پہ کتنے سال تک بھی اس کو دل میں رکھتے ہیں کہ ایسے ہو گیا, لیکن وہ کتنی جلدی موو آن کر جاتے ہیں. اسی لیے اکثر رشتے دار ایک دوسرے سے بولتے نہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنایا ہوا ہے. یہ جو توتین کی بات ہوئی نا کہ توتین تیاری کرنا, یہ میں نے جو اپنے مشاہدے سے دیکھا ہے, اور جس طرح سے میرے اوپر حالات بھی کچھ ایسے آئے, اور دوسروں کے جب میں دیکھتی ہوں, جب ہم دین کی طرف آتے ہیں نا, قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں, تو ہماری تیاری نہیں ہوتی اس طرح سے. جس کی ہوتی ہے وہ الحمدللہ آگے بڑھتا ہے, اور جس کی نہیں ہوتی وہ رک جاتا ہے, بڑی جلدی رک جاتا ہے. ہمارے لیے نمونہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جب ہم کسی سے پڑھتے ہیں قرآن تو ہم اسی کو نمونہ بنا لیتے ہیں. ہماری تیاری نہیں ہوتی, ہم نے سوچا نہیں ہوتا کہ اس بندے کے اندر خیر بھی ہے, شر بھی ہے, میں نے اس کے خیر سے فائدہ اٹھانا ہے, اور اس کا شر جو ہے اس کو یعنی حکمت کے ساتھ لے کے چلنا ہے, اس سے میرا راستہ نہ رکے. جب ہماری تیاری نہیں ہوتی تو ہم بڑی جلدی پھر ایک جگہ چھوڑتے ہیں, دوسری جگہ چھوڑتے ہیں, تیسری جگہ چھوڑتے ہیں, ہمارا وہ مکمل ہی نہیں ہو پاتا. اور جن لوگوں نے تیاری کی ہوتی ہے انہوں نے پھر سوچا ہوتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, میرا راستہ نہیں کبھی بھی بریک ہوگا. یعنی ایکسپٹنس جو ہے حالات کی اور دنیا کی کمزوریوں کی, وہ بہت ضروری. حضرت ام سلیم کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, بہت ہی ہارٹ ٹچنگ واقعہ نا. ان کا بچہ بیمار تھا, شوہر سفر پر گئے ہوئے تھے. کیا ہوا؟ جب واپس آئے تو اس سے پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی. بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور ماں نے کیا کیا, کپڑا ڈال دیا. باپ نے پوچھا حال کیا, کہا بہت اچھا ہے, پہلے سے بہتر ہے. اور اس کے بعد انہیں کھانا کھلایا, ان کو انٹرٹین کیا, سب کچھ کیا, اور اگلے دن ان کو اطلاع دی. وہ کیا دل تھا جس نے اتنا بڑا غم اپنے اندر اس خوبصورتی کے ساتھ سمو کے رکھا ہوا تھا؟ وہ کون سا صبر جمیل تھا کہ جس نے شوہر کو احساس بھی نہیں ہونے دیا. اچھا, ہم جب صبر کرتے بھی ہیں تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم منہ سے نہ بھی کچھ بولیں تو ہماری آنکھیں, ہمارا جسم, ہمارے موڈ, مزاج, ہر چیز بول رہی ہوتی ہے کہ there is something wrong. کچھ بھی نہ ہو تب بھی ہم بنا لیتے ہیں کہ دوسرا ہمیں توجہ دے, ہمارا حال پوچھے, اور اس طرح اپنی لائف کو مزریبل بناتے ہیں, دوسرے کی بھی بناتے ہیں. یوں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ ہم پچھلے مسائل میں الجھے رہتے ہیں. ترقی کب کریں گے؟ ان مسائل کو چھوڑیں گے تو فیوچر کی طرف دیکھیں گے نا. جی السلام علیکم استاذہ, میں ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں. پچھلے دنوں جب بہت بارشیں ہوئی تو میں اور میری میٹ گھر میں اکیلے تھے, تو وہ میرے سے بیٹھ کے پوچھ رہی ہے کہ باجی سبزی کیا بنانی ہے. تو ایک میرا کمرہ ہے وہ تھوڑا نیچے ہے, تو ایک دم دیکھا تو اس میں پانی بھر رہا تھا. اب اس میں کہا ہے باجی یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا بالکل حوصلے سے,
ہم دونوں تھے, ہم نے صوفے اٹھائے, کارپیٹ رول کیا اور بالکل آرام سے اس کو نکالنا شروع ہو گئے. تو میں نے اللہ سے اسی وقت کہا کہ اللہ تعالیٰ جتنی تکلیف دی الحمدللہ اس میں پریشانی ہوں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. تو اساتذہ فوراً ہی, حالانکہ ایک دن پہلے ہمارے آلودہ میں میری کولیگ نے مجھے بتایا ایسے باتوں میں کہ جب کہیں سیپیج ہو تو کپڑے دھونے والے صابن میں جب ریت مکس کر دی جائے تو سیپیج پہ لگا دینی چاہیے. استاذہ فوراً مجھے ایک دم خیال آیا, تو میں نے کہا دیکھو پانی آ کدھر سے رہا ہے. اسی وقت استاذہ وہ گئی, اس نے وہ کپڑے دھونے والے صابن کو شریڈ کیا اور باہر سے ریت مکس کیا اور پھر ہم نے اس جگہ پر لگانا شروع کیا اور الحمدللہ وہ پھر فوراً ہو گئی. تو اتنی دیر میں میرا بیٹا باہر سے آیا تو ایک دم مما یہ کیا ہوا. میں نے کہا پلیز پینک نہیں, ایوری تھنگ از فائن اینڈ ایوری تھنگ از ان کنٹرول, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اور الحمدللہ استاذہ کوئی نقصان ایسا نہیں ہوا جس کا تدارک نہ ہو سکے. پھر اسی طرح زندگی میں کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ 100% ان کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. مثلا صحابہ جب جنگ میں جاتے تھے تو کیا سوچ کے جاتے تھے کہ ہم بچ کے آئیں یا شہید ہوں. تو یہ کیا تھی, توطین النفس تھی نا, کہ سب سے ایکسٹریم نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم شہید ہو جائیں گے, اور شہید ہوں گے تو ایکسٹریم ریوارڈ, سب سے بہترین ریوارڈ ملنے والا ہے. تو جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنگ احد کا وقت آیا تو ان کے والد نے اپنے بیٹے کو بلایا. کون تھے ان کے بیٹے؟ حضرت جابر. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے دکھائی دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے سب سے پہلے میں ہی مقتول ہوں گا, مجھے ہی شہید کیا جائے گا. اور دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی مجھے تم میں سے زیادہ عزیز نہیں, یعنی سب سے زیادہ وہ مجھے محبوب ہے. صاحب بتا دیا میں مقروض ہوں, اس لیے تم میرا قرض ادا کر دینا اور اپنی 9 بہنوں سے اچھا سلوک کرنا. اور صبح ہوئی تو سب سے پہلے وہی شہید ہوئے. تو بعض اوقات ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ جانے کا وقت قریب ہے, اور ویسے بھی جانا تو ہے ہی, لیکن ہماری تیاری کوئی نہیں. تو جو آخرت کی فکر اب سے لگائے گا وہ کیا کرے گا, کل کی پریشانیوں سے بچ جائے گا, مستقبل کے مسائل اس پہ ہلکے ہوں گے. اور جو آج تیاری نہیں کرے گا اور اسے ایکسپٹ نہیں کرے گا تو وہ کل کے لیے نقصان اٹھائے گا. جب دنیا کی چھوٹی سی تکلیف آتی ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں زندگی سے موت ہی بہتر ہے, حالانکہ یہ نہیں پتا کہ موت کے بعد کیا کیا مشکلات آنے والی. جی بولیے. کہ ابھی اس کا وقت نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں نا ابھی اس کا وقت نہیں تھا, سڈن ڈیتھ ہوتی, اللہ کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا. اور آپ جو مشورہ دے رہی ہیں وہ زیادہ بہتر ہے. کس سے بہتر تھا میں چلی جاتی. اللہ کو زیادہ پتا ہے کس کو جانا چاہیے اور کس کو پہلے جانا چاہیے. جی بولیے. بابا کے بالکل ساتھ تھے, بہت زیادہ, یعنی کہ ہم کلوز تھے بہت زیادہ. وہ عمرہ کر کے آئے اور اس کے 1 ویک بعد نا وہ آفس سے آئے اور ان کی ڈیتھ ہوگی, بالکل سڈن ڈیتھ ہوگی. 2 بیٹے تھے ان کے اور ینگ وائف, بالکل 40 ایج تھی ان کی. تو جس ٹائم وہ گئے تھے تو ان کی جو بہنیں تھیں انہوں نے کافی وہ بینڈ ڈالے اور وہ کرتے ہیں جس طرح. تو اس ٹائم کسی نے کہا نا کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی, تو کہتے کوئی بہتری نہیں تھی اس کے اندر, ناؤز باللہ, کہ وہ چلے گئے تو کوئی نہیں تھا. لیکن بہترین یہ ان کی وائف جو تھی وہ بیوٹیشین تھی, تب کہ پلکنگ اور یہ سارا کام انہوں نے وہ چھوڑ دیا. انہوں نے شرعی پردہ سٹارٹ کر دیا, انہوں نے دین کا کام اتنا سٹارٹ کر دیا, اور وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے, ان کو دیکھ کے رشک آتا ہے ایک طرح کا. حالانکہ صرف اپریل کی بات ہے اور آج مطلب کہ فیو منتھس ہوئے اور وہ اس دن. بالکل. چلیے آگے ہم سبق مکمل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ اگر کوئی بات ہوئی تو کریں گے. فصل 11 ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية بل وأيضا للأمراض البدنية قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة لأن الإنسان متى استسلم للخيالات وانفعل قلبه للمؤثرات من الخوف من الأمراض وغيرها ومن الغضب والتشوش من الأسباب المؤلمة ومن توقع حدوث المكاره وزوال المحاب أوقعه ذلك في الهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية والانهيار العصبي الذي له آثاره السيئة التي قد شاهد الناس مضارها الكثيرة. ومن أعظم العلاجات, اور علاجوں میں سے سب سے بڑا علاج
لامراض القلب العصبیۃ، دلی اور عصبی بیماریوں کا، امراض قلب دل کی، العصبیت اعصاب کی، دل اور اعصاب کی، نروز کی بیماریوں کا سب سے بڑا علاج، بلکہ وَأَيْضًا لِلْأَمْرَاضِ الْبَدَنِيَّةِ، جسمانی بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ قوت القلب، دل کی طاقت، وعدم انزعاجہ وانفعالہ، اور عدم انزعاج کس کو کہتے ہیں؟ بیزاری، بے قراری، ڈسٹربنس، وانفعالہ، اور متاثر نہ ہونا، للاوہام، توہمات کا، والخیالات، اور خیالات کا، التی، وہ خیالات جو تجلبھا، کھینچ لاتی ہیں ان کو، الافکار السیئہ، بری سوچیں، جن کو بری سوچیں کھینچ لاتی ہیں. کہتے کہ دل اور اعصابی بیماریوں بلکہ جسمانی بیماریوں کا سب سے بڑا علاج دل کی مضبوطی اور قوت ہے، اور اس کا بیزار نہ ہونا، بور نہ ہونا، اور وہم اور خیالات سے متاثر نہ ہونا ہے جن کو بری سوچیں کھینچ لاتی ہیں. یعنی خیالات جب فضول ہوتے ہیں تو پھر دل بھی پریشان ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ کیا سمجھ آئی؟ اتنی بات سمجھا دے پھر میں ایکسپلینیشن پہ جاؤں گی. بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ چلیے میرے سوال کا جواب دے دیں. دل کی قوت. اور کس سے بچنا؟ برے خیالات سے جو دل کو ڈسٹرب کرتے ہیں. ان خیالات سے دل کو بچائیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں. اچھا وہ آتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نگاہوں اور کانوں کی حفاظت نہیں کرتے. ٹھیک ہے، جب انسان ان دو کھڑکیوں کو بند رکھتا ہے غلط چیزوں سے تو دل محفوظ رہتا ہے، اور جب دل کی اصلاح کرتا ہے تو پھر اعصاب اور بدن اور جسم سب چیزوں کی اصلاح ہو جاتی ہے. حدیث میں آتا نہیں، ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. حدیث میں بھی یہ بات آ گئی ہے کہ وہ دل ہی ہے جو بگڑتا ہے تو سب کچھ بگڑتا ہے، خواہ فزیکلی یا روحانی طور پر. دل ہی تو ہے. تو کرنا کیا چاہیے؟ دل کو کمزوری سے بچانا چاہیے، دل کو پولوشن سے بچانا چاہیے. اور دل کب کمزور ہوتا ہے؟ جب اس میں دنیا کی محبت یا کسی چیز کی محبت ضرورت سے زیادہ جنم لے لیتی ہے. یہ جملہ لکھ لیا میں نے. دوائی شافی پڑھی ہوئی کسی نے؟ اس میں دل کی بیماریوں کا پتہ نا کیا بتائی ہوئی. جب دل دنیا کی کسی چیز کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، کسی انسان کی محبت میں، مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، کسی بھی چیز کی محبت میں، کس سے بڑھ کر؟ اللہ سے بڑھ کر، اس کے رسول سے بڑھ کر. دنیا کی محبت جب آ جاتی ہے اور موت سے نفرت آ جاتی ہے اور آخرت کی فکر نہیں رہتی اس میں، تو پھر یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ لالچ، حسد اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، تو یہ انسان کو کمزور کر دیتی. جو انسان دنیا سے محبت نہیں کرتا وہ موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کے سامنے آگے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے جو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے. تو یہ بہت بڑا راز ہے، بہت بڑا سیکرٹ ہے. اس لیے دل کی اصلاح بہت ضروری ہے، کیونکہ اذا صلحت صلح الجسد كله، اور اس کے لیے برے خیالات سے بچنا ضروری ہے. برے خیالات میں سب سے پہلے تو بدگمانی آتی ہے. ہر کسی کے بارے میں گمان برا رکھنا. اچھا یہ آیا ہے نا، اس کا کوئی مطلب ہوگا، یہ بلا کیوں آیا، اس نے یہ کام کیوں کیا، وہ یہاں کیوں بیٹھا، وہ وہاں کیا کر رہا تھا، وہ اوپر کیوں جا رہا ہے، وہ نیچے کیوں جا رہا ہے. یہ بدگمانیاں ہوتی ہیں. جب یہ بدگمانی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جاسوسی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہ کسی کی جاسوسی کرو، نہ ٹو لگاؤ، اور بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر حسد ہوتا ہے. کسی کی کوئی اچھائی دیکھی، کسی کی کوئی تعریف سنی، بس اس سے جلنے لگ گیا، اس کو ناپسند کیا. پھر انسان فتنوں کو قبول کر لیتا ہے، مختلف طرح کے فتنوں کو قبول کرنا. اب وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک نقطہ دل پہ لگتا ہے جب کوئی ایک فتنہ دل پہ آتا ہے. پھر اگر انسان اس کا انکار کر دیتا ہے تو وہ نقطہ سفید ہو جاتا ہے.
اور اگر نہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سارا دل کالا ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے انسان کو کوشش بھی کرنی چاہیے, دعائیں بھی کرنی چاہیے, اور دعاؤں میں خاص طور پر اللہ میرے دل کو نور عطا کر, اللہم اجعل فی قلبی نورا. اور یہ بھی دعا کہ اللہ میرے دل سے بغض, حسد اور یہ سب بلائیں نکال دے. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اللہم اغسل قلبی بماء الثلج والبرد ونقِ قلبی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. ٹھیک. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دل کو درست کرنے والی. دل درست جسم درست. جب دل کا علاج ہوگا تو ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے. لأن الانسان, کیونکہ انسان متى استسلم للخیالات, جب وہ حوالے کر دیتا ہے اپنے آپ کو خیالات کے, سوچ 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 کے سوچتا ہی چلا جاتا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وانفعل قلبه للمؤثرات, اور متاثر ہوتا ہے اس کا دل اثر ڈالنے والی چیزوں سے. من الخوف, خوف سے, من الامراض وغیرہا, امراض وغیرہ کے. یعنی انسان جب اپنے آپ کو صرف سوچوں کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کا دل اثر کرنے والی چیزوں سے متاثر ہو جاتا ہے. کون سی؟ خوف, من الامراض وغیرہا, امراض وغیرہ میں سے. اور کس سے؟ ومن الغضب, غضب سے. یعنی انسان کے دل پر کیا کیا چیزیں زیادہ اثر کرتی ہیں؟ نمبر 1 خوف. کس چیز کا خوف؟ من الامراض, امراض کا خوف. اور غضب. ٹھیک ہے. والتشوش, اور تشویش کا مطلب آتا تشویش لاحق ہو گئی. من الاسباب المؤلمۃ, تکلیف دینے والے اسباب. علم تکلیف کو کہتے ہیں نا, معلمہ یا مؤلمہ دونوں طرح آ سکتا ہے. تکلیف دینے والے اسباب سے تشویش میں مبتلا ہونا. ومن توقع حدوث المکارہ, اور توقع کرنا یا پڑھنا حدوث حادثوں کا, المکارہ ناپسندیدہ چیزوں کی. یعنی ناپسندیدہ امور کے رونما ہونے میں اور واقع ہونے میں جو انسان کو تشویش ہوتی ہے کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. وزوال المحابی, اور پسندیدہ چیزوں کے زوال کا جو اس کو فکر ہوتا ہے. یعنی مؤثرات کون کون سی ہیں؟ خوف ہے, غضب ہے, تشوش ہے. اوقعہ ذالک فی الہموم والغموم, ڈال دیتا ہے اس کو یہ سب کچھ ہم و غم میں. والامراض القلبیۃ والبدنیۃ, اور قلبی اور بدنی امراض میں. والانہیار العصبی, اور اعصابی تباہی میں, یعنی نروس بریک ڈاؤن ہونے میں. الذی, وہ جو, لہو اس کے ہیں, آثار السیئہ, برے آثار. التی قد شاہد الناس, وہ جن کا مشاہدہ کرتے ہیں لوگ, مضارہ الکثیرہ, اس کے بہت سے نقصانات کا. یعنی ان رنج, ہم, غم, فکر, پریشانیوں کے لوگ بہت سے نقصانات بھی دیکھتے ہیں. کتنی بھی بیماریوں کا تعلق صرف سوچ کے ساتھ ہوتا ہے, حالانکہ وہ بظاہر جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں. کبھی سوچ سوچ کے انسان کا سر دکھنے لگتا ہے, کبھی پیٹ دکھنے لگتا ہے, کبھی کمر دکھنے لگتی. کہتے ہیں نا میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی غم سے. غم سے بھی کمر ٹوٹتی ہے؟ جی ہاں. تو خلاصہ کیا ہے کہ دل اور اعصاب کی بیماریوں کا, بلکہ ساری بیماریوں کا سب سے بڑا علاج دل کو مضبوط کرنا ہے. کہتے ہیں نا حوصلہ کرو, دل پکا کرو, اور اس کا بیزار نہ ہونا, اور وہم اور خیالات کا اثر انداز نہ ہونا. یہ علاج ہے. وہم کر 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 کے بندہ بیٹھ ہی جاتا ہے, اور جو انسان کے دل میں وسوسے آتے ہیں ان سے پناہ مانگنا, اور تشویش میں مبتلا ہونا. تشویش ہوتا ہے کسی چیز کی فکر کرنا. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ تکلیف دہ اسباب میں سے ہے, ناپسندیدہ امور میں سے. اور پھر اسی طرح ناپسندیدہ امور کے رونما ہونے کی توقع کہ ہر چھت میں گر پڑے, ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, یہ باہر بچہ جا رہا ہے تو کیا پتہ اس کا دین ہی نہ بدل جائے, وغیرہ وغیرہ. کیونکہ یہ سب کچھ ہم کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ باتیں سنی ہوتی ہیں, یہ لوگ ہمیں ڈرا رہے ہوتے ہیں, تو ان کی باتیں ہمارے دل میں برے اثرات ڈالتی ہیں. میں نے کہا نا کان بند کریں,
کہ جب ہم فضول باتیں سنیں گے بیٹھ بیٹھ کے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اتنے ہی توہمات زیادہ ہوں گے، اتنی تشویشیں زیادہ ہوں گی. تو یہ چیز پریشانی اور غم اور دلی اور نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں کا سبب بن جاتی ہے اور انسان کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں جو لوگ عام طور پر دیکھتے ہیں. تو حل کیا ہے؟ حل بتائیے. بیماری کا سبب کیا ہے؟ دل کی کمزوری. دل کی کمزوری کا سبب کیا ہے؟ توہمات کو ایکسپٹ کرنا، برے خیالات کو دل میں جگہ دینا، تشویش کرتے رہنا. علاج کیا ہے؟ ان چیزوں سے اپنا دھیان ہٹانا، بانٹنا اور ان مصیبتوں سے باہر نکلنا. یہ ہے خلاصہ اس کا. اب اگر آپ کے پاس کوئی بات ہے کرنے کی تو کر لیجئے، ورنہ میں آگے چلوں. فقہ القلوب، یس، دل کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ فقہ القلوب پڑھیں. ہاں بالکل، آپ نے صحیح لفظ بولا کہ وہ جو ایک دھڑکا لگا ہوتا ہے نا، اب یہ نہ ہو جائے، اب وہ نہ ہو جائے، اس کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے. اس کا حل کیا ہے کہ انسان اللہ پر اعتماد کرے اور اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لے. یعنی وہی توطین النفس جو پیچھے پڑا نا، کہ ایکسپٹ کر لے کہ اس میں خیر ہے کوئی، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی ہر حال میں خیر نہیں چاہتا. پیچھے ہم نے یہ بھی پڑھا نا کہ جب ایسی کوئی دھڑکا لگ جائے تو انسان اس کے لیے پھر تیاری شروع کر دے، ہاتھ پاؤں نہ چھوڑ کے بیٹھ جائے. اگر یہ پتہ چل رہا ہے کہ بارش آ رہی ہے اور اس کا کوئی بھی نتیجہ نکل سکتا ہے تو بجائے اس پہ پریشان ہو کے اس کو فون کر، اس کو بتا، اور وہ صرف حال پوچھنے میں اور بار بار فون جوابی آنے میں کہ اچھا آپ کہاں تک پہنچا، معاملہ آپ کہاں تک پہنچا، اس میں وقت ضائع کرنے کی بجائے انسان اس سے نکلنے کی فکر کرے کہ اب اس کا سولوشن کیا ہے. چلیے بولیے. سارا پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا کل کے ذکر الہی کرنا ہے، تو مجھے ایسے آج پڑھ کے لگا یہ کسی سے لنک کر رہے ہیں کہ اگر ہم ذکر الہی کریں گے تو وہ ایک اسٹرانگ بانڈ ہوگا اللہ تعالیٰ سے، اور پھر اگر کوئی مصیبت برے خیالات کو دور کرنے کے لیے اس میں اچھے خیالات لانا ضروری ہے. دل کو طاقت دینے کے لیے دل کو ٹانک دینا بھی ضروری ہے. دلوں کا ٹانک کیا ہے؟ ذکر الہی. اسی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ مصیبت اگر ہم پیار ہوتی ہیں تو ہم بچائے اس کو ہڑبڑانے کے کہ اس سے زیادہ سوچتے تھے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی، اور پھر وہ اپنا دل ہے نا وہ اسٹرانگ اسی سے ہوتا ہے. بالکل کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ذکر. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم. مصیبت آئی، ساتھ صلوات آ گئی اللہ کی، ورحمہ، واولئک هم المہتدون. ہم ہدایت پر ہیں کہ نہیں، یہ اس کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے. ہم کس راہ پر ہیں؟ سازا میں نے ایک بک پڑھی تھی، پریشان ہونا چھوڑیے جینا سیکھیے. تو یہ ساری یہی ہے، اور بہت ساری چیزیں مطلب ایک اردو ترجمہ تو پہلے میں پڑھ چکی ہوں اس میں سے نا، بیچ بیچ میں اس میں یہی بات بتائی ہوئی تھی کہ جب ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں نا کسی چیز پہ، کیونکہ انسان فارغ ہے نا، سوچنا تو اس نے ہوتا ہی ہے، اور فضول سوچے ادھر ادھر کی. تو میں پڑھ کے سوچ رہی تھی کہ ہمیں اپنی سوچوں کا رخ موڑنے کی ضرورت ہے، کہ جو ہم ان چیزوں کو سوچتے رہتے ہیں، پتہ نہ جانے کہاں کہاں وزٹ کر کے آتے ہیں بیٹھے بٹھائے، اور وہ پریشان ہوتے رہتے ہیں. تو اگر یہی وزٹ کا رخ ہم آخرت کی طرف یا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی طرف موڑ لیں اور اپنا ہر کام کر کے اللہ تعالیٰ کو بتائیں، اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تو پھر یہ چیزیں نہیں پیش آتی. بالکل. اس کا انگریزی ترجمہ نا اسٹاپ ورینگ اسٹارٹ لیونگ، اور اردو میں ہے پریشان ہونا چھوڑیے جینا سیکھیے، اور عربی میں ہے دع القلق وابدأ الحیات. جی میں نے یہ دیکھا ہے دعا کا آیا، دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں حالات سے. میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ آج سے 12-13 سال پہلے ہوئی، تو اس وقت انوبھا نہیں تھا ملتان میں، تو مجھے اسلام آباد سے کسی نے میرا جینا میرا مرنا لا کر دی، اور اس وقت ہم آپ کے 94 کے کیسٹ سنتے تھے. تو اچانک ڈیتھ، اور بہت کیئرنگ تھے، اور بچوں کے لیے بھی ایک ہماری آئیڈیل لائف تھی. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 6 ماہ پہلے لاہور بھیجا، وہ بچوں سے کبھی دور نہیں گئے تھے. میں نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بچوں کو بھی تھوڑا سا پریپیئر کیا اور مجھے بھی وہ طریقہ سکھایا، اور الحمدللہ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ میں نے بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ دین دنیا جینا بھی سیکھا، اور بچوں کی بھی تربیت بہت اچھی رہی. اور شادی بھی میں نے اپنی بیٹی کی آپ کے کہتے ہیں کہ سنت کے طریقے پہ کی، اور اس کو دیکھتے ہوئے ملتان الوداع میں کئی ہماری کلیگ نے اس طرح کی، کوئی خرچہ نہیں ہوا ہمارا، اور سادگی سے، اور بہت اچھے. اور اللہ نے ہر معاملے میں، اور ایک دفعہ اسٹارٹ میں مجھے محسوس ہوتا تھا، ظاہر ہے
شام کو وقت جب بچے ٹیوشن جاتے تھے بہت مشکل ہوتا تھا. تو آپ نے ایک دفعہ کہا کہ لسٹ بنائیں کون سی چیز آپ کی اپنی ہے, تو اس کے بعد نہیں میں روئی. الحمدللہ. آگے چلے.